راؤٹر آن اے اسٹک انٹر اینڈ راؤٹنگ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیئر 3 سوئچنگ جو ہے وہ کس طرح پرفارم کرتی ہے. راؤٹر آن اے اسٹک جو ہم نے دیکھا تھا دیٹ از ویری سمپل ٹو امپلیمنٹ، کیونکہ جو راؤٹرز ہوتے ہیں وہ نارملی آپ کے نیٹ ورکس میں تو اویلیبل ہوتے ہیں، کافی زیادہ راؤٹرز ہوتے ہیں اور کافی جو انٹرپرائز نیٹ ورکس ہوتے ہیں لیکن وہ ملٹی لیئر سوئچز بھی یوز کرتے ہیں. اور اس کا مین جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اچیو کر سکیں ہائی پیکٹ پروسیسنگ ریٹس، جو کہ آپ ہارڈ ویئر بیسڈ سوئچنگ کے تھرو آپ اچیو کر سکتے ہیں. لیئر 3 سوئچز جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے پروسیسنگ کی، پیکٹ سوئچنگ کی جو تھرو پٹ ہوتی ہے وہ ملینز آف پیکٹس ہوتی ہے پر سیکنڈ. جبکہ جو ٹریڈیشنل راؤٹرز ہمارے پاس تھے پہلے، وہ جو پرووائڈ کرتے تھے سوئچنگ کی پیکٹ کی، وہ ان دا رینج آف 100,000 پیکٹس پر سیکنڈ سے لے کر 1 ملین پیکٹ پر سیکنڈ تک کر سکتے تھے. جتنی بھی سسکو کے کیٹلسٹ ملٹی لیئر سوئچز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس لیئر 3 انٹرفیسز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے ایک ٹپیکل نیٹ ورک ہے، اس میں آپ کے پاس سوئچز بھی لگے ہوئے ہیں اور ملٹی لیئر سوئچز بھی لگے ہوئے ہیں D1 اور D2، اور پھر وہ کنیکٹڈ ہیں راؤٹرز کے ساتھ. لیکن اب جو ہے آپ کے پاس راؤٹرز آ چکے ہیں جو کہ آپ کو جو ہے لائن ریٹس کے کمپیٹیبل جو ہے آپ کو ہارڈ ویئر سپیڈ پرووائڈ کرتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بالکل ایکویلنٹ ہوتی ہے ٹو دا ٹائم اٹ ٹیک ٹو فزیکلی ریسیو اینڈ فارورڈ اے فریم فرام ون پورٹ ٹو اندر پورٹ. سو اب جو راؤٹرز ہیں وہ اتنے ہمارے پاس فاسٹ بھی آ چکے ہیں اور وہ چیپ بھی ہو چکے ہیں. سو ہمارے پاس جو نیٹ ورک ہے، جو ڈیزائنرز ہیں انہوں نے سوئچز کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا، اور پرٹیکولرلی سوئچ کا وہ والا پورشن ایکسٹینڈ کیا جو کہ سوئچنگ میں جو ہے آپ کو انہینس کر سکے. آپ کے پاس جو ایکسیس نیٹ ورک ہوتے ہیں، جو ڈسٹریبیوشن والا جو پارٹ ہوتا ہے آپ کا، اور جو کور لیئر ہوتی ہے آپ کی پورے نیٹ ورک کی، وہ آپ کی نارملی کنفیگر ہوتی ہے ٹو کمیونیکیٹ ایٹ لیئر 2، میننگ کہ وہ جو ہے وہ نارملی جو ہے نا وہ سوئچز وغیرہ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے، میک لیئر فارورڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں مسئلہ کیا آتا ہے کہ جو ٹپولوجی ہے اگر آپ لیئر 2 پہ بناتے ہیں تو اس میں لوپس آ سکتے ہیں کیونکہ ریڈنڈنٹ آپ کو لنکس چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اس کا حل ہم نے پڑھا کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپ اسپیننگ ٹری ٹیکنالوجیز یوز کر لیں، اسپیننگ ٹری پروٹوکول یوز کر لیں تاکہ آپ لوپس کو پریوینٹ کر سکیں. لیکن جو نیٹ ورک ٹیکنالوجیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے روزانہ دن بدن ایوالو ہو رہی ہے، راؤٹنگ بہت فاسٹ ہو چکی ہے، چیپر ہو چکی ہے، اور جو راؤٹرز ہیں وہ اب آج کل کے جو راؤٹرز ہیں وہ تو بہت فاسٹ پروسیسنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. اسی لیے جو اب جو کور ہے آپ کا اس میں اب آپ کے راؤٹرز ہیں، اور راؤٹرز جو ہیں وہ آپ کو جو ہے ہارڈ ویئر جو لیول پہ آپ کو اسپیڈ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، پروسیسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں وداؤٹ امپیکٹنگ اینی نیٹ ورک پرفارمنس. سو جو ہے کافی جو یوزرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ وی لینز میں ہوتے ہیں، اور ہر وی لین جو ہوتا ہے وہ ایک سیپریٹ سب نیٹ کا پارٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ لاجیکل ہے کہ آپ کنفیگر کر لیں ڈسٹریبیوشن سوئچز کو ایز لیئر 3 گیٹ ویز، تاکہ یوزرز جو ہیں ان کو ایکسیس ہو سکے سوئچ وی لینز کو. یہ جو ڈسٹریبیوشن جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، ڈسٹریبیوشن جو لیئر ہے اس میں آپ لیئر 3 سوئچز یوز کر لیں، کیونکہ کور تو اب سارا جو ہے وہ راؤٹر پہ چلا گیا ہے، وہ راؤٹرز ہی ہیں، اور جو ڈسٹریبیوشن لیئر ہے اس میں بھی آپ لیئر 3 سوئچز کو یوز کرتے ہیں آج کل. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ کنفیگر کر سکتے ہیں لیئر 3 سوئچز کو تاکہ وہ فارورڈنگ کر سکیں. تو اس میں ایک کنسیپٹ یوز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے SVI کا. SVI is basically a virtual interface that is configured within a multi-layer switch. اور یہ جو ہے کسی بھی وی لین کے لیے آپ کریٹ کر سکتے ہیں SVI جو کہ سوئچ میں ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ اس کو ورچوئل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کوئی فزیکل پورٹ نہیں ہوتی جو کہ آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں جو ہے نا کوئی انٹرفیس کو کہ یار یہ جو پورٹ ہے، یہ جو انٹرفیس ہے، یہ ہے آپ کا جو ہے IP انٹرفیس ہے. سو فنکشن سارے وہی پرفارم کرتا ہے کسی وی لین کے لیے جو کہ ایک راؤٹر انٹرفیس پرفارم کر سکتا ہے. فار ایگزامپل IP بیسڈ جو ہے نا یہ فارورڈنگ کر رہا ہوتا ہے SVI انٹرفیس ہے. تو آپ کو جو اسکرین کے اوپر 2 پاسبلٹی نظر آ رہی ہیں، اگر تو آپ راؤٹر لگاتے ہیں 2 سوئچز کے درمیان تو اس میں آپ کو انٹرفیس وغیرہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس کو IP ایڈریس اسائن کریں گے. سیم فنکشنلٹی آپ اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ 2 سوئچز کے درمیان آپ لیئر 3 سوئچ لگا دیں، ملٹی لیئر سوئچ لگا دیں، تو اس میں بھی آپ اس ملٹی لیئر سوئچ کا جو SVI انٹرفیس ہے اس کو آپ کنفیگر کر دیں ایک وی لین کے اوپر، اور اس کو آپ IP ایڈریس اسائن کر دیں. سو یو کین اچیو دا سیم پرفارمنس. سو جو ایک راؤٹ ڈی بھی کہتے ہیں، راؤٹڈ بھی کہتے ہیں، پورٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس، اور ایکسیس پورٹس ہوتی ہیں سوئچ کے اوپر.
یہ جو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس جو راؤٹڈ پورٹ ہے وہ ایک فزیکل پورٹ ہوتی ہے جو کہ بالکل ایک جس طرح راؤٹر کا انٹرفیس ہوتا ہے اسی طرح بیہیو کرتی ہے، لیکن جس طرح ایک ایکسیس پورٹ جو ہے وہ اس کا ایک خاص فنکشنلٹی ہے کہ اس سے آپ صرف اینڈ ڈیوائس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. جو راؤٹڈ پورٹ ہوتی ہے وہ کسی پرٹیکولر وی لین کے ساتھ جو ہے نا ایسوسیٹڈ نہیں ہوتی، اور راؤٹڈ جو پورٹ ہوتی ہے وہ ایک ریگولر جس طرح راؤٹر کا انٹرفیس ہوتا ہے اس طرح بیہیو کرتی ہے. سو یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ جو سوئچ ایسا سوئچ جس کو آپ ملٹی لیئر سوئچ سے کنیکٹ کریں گے تو اس کو آپ راؤٹڈ انٹرفیس کے تھرو کنیکٹ کر سکتے ہیں. سو ہم نے آج کے موڈیول میں دیکھا کہ جو لیئر 3 سوئچز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے انٹر وی لین راؤٹنگ جو ہے وہ پرفارم کرنی ہے. اور آج کل جو ہے یہ ٹرم بھی کافی جو ہے کامن ہوتی جا رہی ہے کہ لیئر 3 سوئچز جو ہیں وہ کافی کامن آپ کو نیٹ ورکس میں نظر آئیں گے. نیٹ ورکس جو ہیں جو کہ بلڈ ہوئے ہوئے ہیں وہاں لیئر 3 سوئچز بھی یوز ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ بالکل اسی طرح فنکشن پرفارم کرتے ہیں جس طرح ایک راؤٹر پرفارم کرتا ہے.